پاکستان کی موجودہ اندرونی اور سیاسی صورتحال جہاں اس وقت ملک کے اندر گفتگو کا مرکز بنی ہوئی ہے، وہیں ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان کی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل کے بارے میں ہونے والے اس گفتگو کا مقصد یہاں واشنگٹن میں امریکی ماہرین اور میڈیا کو پاکستان کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کرنا تھا۔ Here we are dealing with a vast subject. The subject is the awakening of civil society of Pakistan. ہم یہاں ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت وسیع ہے، پاکستانی عوام کی بیداری۔ میرے خیال سے پاکستانی عوام اور حکمرانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام اپنے حقوق اور ضروریات کے حوالے سے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ آگاہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں توازن لایا جائے۔ Much more conscious of its rights. پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے تناظر میں ملک کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قانون توڑنے والوں کو گرفت کا ڈر نہیں۔ Our economy has been going through the boom and bust process for the last 50 years. The reason is very simple. پاکستان کی اکانومی پچھلے 50 سال سے نشیب و فراز دیکھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصلاح کی تمام کوششیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قانون شکنی کی وجہ سے تعطل کا شکار رہی ہیں، اور قانون توڑنے والے یہ جانتے ہیں کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ خطرناک ہے۔ اگر پاکستانی عوام اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی ایسا نہ کر سکے اور قانون کی بالادستی قائم کی جائے تو ہر سطح پر اصلاح کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ That this kind of a thing doesn't happen. If they are able to control that aspect of the rule of law and its implementation, reform is easier. But if you cannot do it, forget about the reform of it. تھنک ٹینک سے متعلق ماہرین کا کہنا تھا کہ واشنگٹن میں اس طرح کی گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ امریکی عوام اور حکومت کو پاکستانی ماہرین کے تجربات کی روشنی میں پاکستان کو سمجھنے کا موقع ملے۔ تھامس ہالہان سینٹر فار میڈیا اینڈ ڈپلومیسی سے وابستہ ہے اور جمہوری نظام کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت میں پاکستان کے حوالے سے ماہر تجزیہ کاروں کی کمی ہے۔ حکومت کو صرف وہی پتہ چلتا ہے جو کہ پاکستانی حکومت کے عہدیدار انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنا بہترین کام کر رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کی فراہمی بہت ضروری ہے تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کیا وسائل ہیں۔ میں پاکستانی عوام میں قابلیت دیکھتی ہوں۔ پاکستانی حکومت کا کام عوام کی خدمت کرنا اور انہیں ترقی دینا ہے۔ So I see a great deal of potential in Pakistan. گفتگو کا اہتمام کرنے والی تنظیم امریکن مسلم ٹاسک فورس کے نیشنل ڈائریکٹر سلیم اختر کا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے وہ نہ صرف امریکہ کی پاکستانی بلکہ مسلمان کمیونٹی کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ انہیں پاکستان اور مسلم دنیا کو درپیش مسائل سے آگاہ ہونے کا موقع ملے۔ It's another substitute to a think tank جس میں یہ ہے کہ مختلف ایشوز جو مسلم امریکن کمیونٹی سے ریلیونٹ ہے، جو اسلامک ورلڈ سے ریلیونٹ ہے، جس کا سول رائٹ کے ساتھ ہیومن رائٹ کے ساتھ تعلق ہے، ان ایشوز کے اوپر مختلف انٹلیکچوئلس کو، خواہ وہ ان کا تعلق اکیڈیمیا سے ہو، تھنک ٹینک سے ہو، یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، یا وہ سوشل آرگنائزیشن سے ہوں، ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ آپ ان موضوع کے اوپر بات کریں۔ دیر از اے ڈسکشن۔ سلیم اختر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی فیصلہ سازی کا عمل واشنگٹن میں مکمل ہوتا ہے، اس لیے امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستانیوں کو اپنی آواز امریکی ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے گفتگو اور معلومات کے تبادلے کی ایسی نشستوں کا اہتمام جاری رکھنا چاہیے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔